सुनो, आज मैं तुम्हारे दिल की वो गिरह खोलने वाला हूं जो शायद तुम बरसों से चुपचाप अपने अंदर लिए फिर रहे हो। तुमने इस वीडियो का टाइटल देखा? कुछ सब्र आसान लगने लगता है और कुछ नाकाबिले बर्दाश्त। आखिर ये फर्क क्यों आता है? और अगर तुम इसे सिर्फ देखकर आगे नहीं बढ़ गए बल्कि रुककर सुनने चले आए तो इसका एक ही मतलब है, तुम्हारा दिल सब्र के राज को समझना चाहता है। हजारों लोग इस टाइटल पर नजर डालकर गुजर गए होंगे, लेकिन तुम ठहर गए क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी कैफियत है जिसमें कुछ दुख बर्दाश्त हो जाते हैं और कुछ दिल को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये फर्क आखिर कैसे आता है? क्यों कभी दिल मजबूत रहता है और क्यों कभी हल्की सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती? ये सब वो लतीफ़ इशारे होते हैं जो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डालता है, मगर उन्हें समझना अल्लाह की दी हुई तौफीक पर होता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो समझ लो, शायद अल्लाह तुम्हें अपनी हिकमत से कुछ सिखा रहा है, कुछ बदल रहा है और तुम्हारे सामने कोई हकीकत वाज़ेह करना चाहता है, जिसके बाद तुम्हारा सब्र भी बदल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो, सांस को सुनो, दिल की धड़कन को महसूस करो और सोचो, जो दर्द तुम्हें नाकाबिले बर्दाश्त लगता था, क्या वाकई वो दर्द था या अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश और तरबियत का हिस्सा? इस वीडियो को सिर्फ कानों से मत सुनना, दिल से सुनना, क्योंकि आज हम सिर्फ सब्र की बात नहीं करने वाले, बल्कि उस राज तक पहुंचने वाले हैं जहां इंसान समझ जाता है कि कुछ तकलीफें आसान क्यों लगती हैं और कुछ दिल को तोड़ क्यों देती हैं। इंशाल्लाह, जब ये वीडियो खत्म होगी तो तुम्हें वो जवाब मिल चुका होगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। आज वो बात तुम्हारे सामने खुलने वाली है। सब्र का वो राज, वो फर्क, वो हकीकत जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। तुम शायद ये सवाल बारहा अपने दिल में लाते रहे हो, आखिर कुछ सब्र आसान क्यों लगते हैं और कुछ सब्र इंसान को अंदर से तोड़ क्यों देते हैं? क्यों कभी दुख हल्का महसूस होता है और कभी मामूली सी तकलीफ भी पहाड़ बन जाती है? क्या ये हमारे हौसले का फर्क है या किसी और हिकमत का खेल? आज हम इसी पर्दे को उठाने वाले हैं। देखो, इंसान की जिंदगी में दो तरह के गम आते हैं। एक वो जिन्हें दिल बर्दाश्त कर लेता है और दूसरे वो जिन्हें दिल बर्दाश्त करना चाहता है मगर कर नहीं पाता। तुम समझते हो ये फर्क तुम्हारे हौसले का है? नहीं, ये फर्क अल्लाह की हिकमत, तुम्हारे ईमान की गहराई और तुम्हारी रूह की कैफियत का होता है। कभी तुमने महसूस किया कि एक वक्त ऐसा आता है जब बड़े से बड़ा सदमा भी तुम्हें गिरा नहीं पाता, तुम मजबूत खड़े रहते हो, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी रोशनी होती है, एक सुकून होता है जो तुम्हें सहारा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ झुक रहा होता है, तुम्हारा रिश्ता अपने रब से मजबूत होता है। और जब बंदे का रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए तो वो बज़ाहिर टूटा हुआ भी हो तब भी गिरने से बच जाता है। मगर फिर एक दूसरा वक्त भी आता है जहां एक छोटी सी बात भी इंसान की रूह को जख्मी कर देती है। एक मामूली सी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त लगती है, दिल भारी हो जाता है, सांसें बोझ बन जाती हैं और इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करता है। ये वो मकाम होता है जहां अल्लाह बंदे को यूं समझाता है, शायद अपनी हिकमत से मुतवज्जे कर रहा होता है, अब तुम मेरा सहारा कम लेने लगे हो, अब तुमने अपनी ताकत पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, अब तुम्हारा दिल दुनिया की तरफ झुक गया है। यही वो फ़र्क है जो सब्र के मेयार को बदल देता है। असल सब्र वो नहीं जो मुश्किल कम होने से आसान हो जाए, असल सब्र वो है जो दिल अल्लाह की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे होने से आसान हो। हर इंसान की ज़िंदगी में वो लम्हे आते हैं जब लगता है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, गम बहुत भारी है और दिल में कोई रोशनी बाकी नहीं रही। तुम सोचते हो शायद तुम कमज़ोर हो, शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, शायद तुम दूसरों जैसा हौसला नहीं रखते, मगर हकीकत ये नहीं होती। हकीकत ये होती है कि उस वक्त अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है, अपनी रहमत से। वो चाहता है तुम उसका नाम लो, उससे मदद मांगो, उस पर भरोसा करो और फिर देखो वो तुम्हारे अंदर की टूटी हुई ताकत कैसे दोबारा बना देता है। कुछ सब्र इसलिए आसान लगने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे अल्लाह की रहमत चल रही होती है। वो तुम्हें मजबूत कर रहा होता है, वो तुम्हारे दिल को सहारा दे रहा होता है, वो तुम्हारे ऊपर बोझ डाल जरूर रहा होता है, मगर साथ साथ उस बोझ को उठाने की हिम्मत भी अता कर रहा होता है। इसीलिए वो सब्र तुम्हें बर्दाश्त हो जाते हैं। मगर कुछ सब्र ऐसे भी होते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त लगते हैं, जो दिल का सुकून छीन लेते हैं, जो इंसान को धक्का देते हैं। ऐसे सब्र दरअसल वो मकाम होते हैं जहां इंसान अल्लाह को भूलकर अपनी चाहतों, अपनी ख्वाहिशों, अपने मंसूबों और लोगों से उम्मीदें लगा बैठता है। और जब अल्लाह देखता है कि बंदा दुनिया से इतनी उम्मीदें बांध बैठा है कि उसे अपने रब की याद नहीं रही, तो वो बंदे को झंझोड़ देता है। अपनी हिकमत के मुताबिक वो कुछ नेमतें वापस ले लेता है, कुछ बदल देता है, कुछ रोक लेता है, ताकि बंदा वापस पलट आए,
تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ اصل سہارا دنیا نہیں اللہ ہے۔ یہ جو تکلیف ناقابل برداشت لگتی ہے، ضروری نہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہو، اکثر یہ اللہ کی طرف سے محبت بھری تنبیہ یا توجہ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک نرمی، ایک اشارہ کہ میرے بندے تم غلط سمت میں بڑھ رہے تھے، واپس آ جاؤ، میں ہوں اور تمہارا رب تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بعض اوقات اللہ آسان صبر اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے بندہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے، کمزور ہے، پریشان ہے۔ اللہ اس کے دل کو سکون دینا چاہتا ہے، اس کی تھکن اتارنا چاہتا ہے، اس کی روح کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں صبر آسان لگتا ہے کیونکہ اللہ دل کو اپنے فضل سے تھام لیتا ہے، مگر دوسرے اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ بندے کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنی حکمت سے اس کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس کی روح کو پاک کرنا چاہتا ہے، اسے نئی منزل کے قابل بنانا چاہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں صبر بھاری لگتا ہے، ناقابل برداشت لگتا ہے، کیونکہ وہ آزمائش، وہ تبدیلی، وہ تربیت عام نہیں ہوتی۔ کچھ صبر اللہ تمہیں آرام دینے کے لیے عطا کرتا ہے اور کچھ صبر اللہ تمہیں اٹھانے کے لیے عطا کرتا ہے۔ کچھ صبر تمہارے اندر موجود ہمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ صبر تمہارے اندر نئی ہمت پیدا کرنے کے لیے۔ یہی وہ راز ہے، یہی وہ فرق، یہی وہ سمجھ ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے۔ جب دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو تکلیف بھی عبادت لگتی ہے، اور جب دل اللہ سے غافل ہوتا ہے تو معمولی سی پریشانی بھی پہاڑ بن جاتی ہے۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہاری کوئی آزمائش ناقابل برداشت لگ رہی ہے، تو یہ علامت ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، وہ تمہیں ہوش دلانا چاہتا ہے۔ اپنی رحمت سے وہ چاہتا ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، یا رب، میں تھک گیا ہوں، مجھے سہارا دے، میرا دل مضبوط کر، میرا صبر آسان کر۔ اور یقین کرو، جس لمحے بندہ یہ کہہ دیتا ہے، اخلاص اور سچائی کے ساتھ، اللہ اسی لمحے اس کی مدد شروع فرما دیتا ہے۔ اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے، اس کے آنسو ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کی تکلیف میں نرمی آ جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ناقابل برداشت صبر ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہ یاد رکھو، صبر کا وزن تکلیف سے نہیں بڑھتا، صبر کا وزن اس وقت بڑھتا ہے جب دل اللہ سے دور ہو جائے، اور صبر کا بوجھ اس وقت کم ہوتا ہے جب دل اللہ کے قریب آ جائے۔ آج تم جس مقام پر کھڑے ہو، جس درد سے گزر رہے ہو، جو بھی بوجھ تم پر ہے، وہ یوں ہی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ وہ جانتا ہے تم میں کتنی طاقت ہے، اور وہ جانتا ہے تم کس مقام کے قابل ہو، اسی لیے اس نے تمہارے لیے وہ آزمائش چنی ہے جو تمہیں آگے بڑھانے والی ہے۔ تم محسوس کرتے ہو کہ کچھ صبر آسان ہیں اور کچھ ناقابل برداشت، مگر حقیقت میں کوئی صبر آسان نہیں ہوتا۔ یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے جو صبر کو آسان بنا دیتی ہے، اور یہ دل کی دوری ہوتی ہے جو صبر کو بھاری بنا دیتی ہے۔ اگر آج تمہارا کوئی درد تمہیں توڑ رہا ہے، یاد رکھو، اللہ تمہیں گرا نہیں رہا، اپنی رحمت سے تمہیں سنبھال رہا ہے۔ وہ تمہیں تربیت دے رہا ہے، وہ تمہیں بہتر مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مضبوط ہو کر نکلو اور اپنے رب کے زیادہ قریب ہو کر نکلو۔ یہی اصل راز ہے، یہی اصل جواب ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ٹوٹتے نہیں، اور کچھ لوگ چھوٹی سی پریشانی میں بکھر جاتے ہیں۔ یہ فرق ان کے حالات میں نہیں ہوتا، یہ فرق ان کے دل اور اللہ سے تعلق کے درمیان موجود کہب یا دوری میں ہوتا ہے۔ دل جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو تکلیف پتھروں کی طرح نہیں لگتی، پھولوں کی طرح لگتی ہے، جو چھوتے ہیں تو چبھتے ضرور ہیں، مگر وہ دل کو زخمی نہیں کرتے۔ اور جب دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو زندگی کی ہلکی سی تکلیفیں بھی پہاڑ بن کر انسان کو دبا دیتی ہے۔ سنو، بندہ جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ دنیا کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ لوگوں کے رویے، ان کی باتیں، ان کی بے وفائیاں، ہر چیز اسے گہرا زخم دیتی ہے۔ وہ ہر بات دل پر لے لیتا ہے، ہر واقعہ اس کے وجود کو ہلا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل خالی ہوتا ہے، اور خالی دل میں درد بہت تیزی سے اترتا ہے۔ لیکن جب یہی دل اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے بھر جاتا ہے تو پھر تکلیف دل میں اترتی ہی نہیں، وہ باہر ہی باہر رہ جاتی ہے۔ بندہ اسے محسوس ضرور کرتا ہے مگر وہ اس کی طاقت نہیں چھینتی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو صبر آسان لگنے لگتا ہے، کیونکہ وہ صبر کو تنہا نہیں سہتے۔ دل اللہ سے تب جڑتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنی امیدیں اسی کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب دل تنہائی میں رب کے سامنے جھکتا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو چن لیتا ہے تو پھر صبر آسان ہو جاتا ہے اور ہر آزمائش عبادت بن جاتی ہے۔
قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزمائشیں ہوں گی، مگر صبر اور دعا سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دکھ، آزمائش اور ہدایت دونوں ہو سکتے ہیں۔ جب انسان امیدیں لوگوں اور دنیا سے ہٹا کر اللہ سے جوڑ دیتا ہے تو مایوسی کم ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے فیصلوں کو اپنی بھلائی سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو دکھوں میں سکون آ جاتا ہے۔ اور جب وہ تنہا بیٹھ کر دل کی صدا میں رب سے راز و نیاز کرتا ہے تو اسی میں وہ قوت اور نور پیدا ہوتا ہے جو حالات بدل دیتا ہے۔ دنیا وقتی ہے، خواہشیں اکثر ادھوری رہتی ہیں، مگر اللہ کا سہارا کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اسی لیے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، دعا اور ذکر کو اپنا معمول بناؤ، اللہ سے امید رکھو اور اللہ کے فیصلوں میں صبر اختیار کرو، تو وہ بوجھ ہلکا، دکھ روشنی میں بدل جائیں گے اور تمہاری زندگی میں وہ طاقت آ جائے گی جو باہر کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ آخر میں بس ایک فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ صبر آسان ہے یا مشکل، سوال یہ نہیں کہ تکلیفیں بڑی ہیں یا چھوٹی، اصل سوال صرف یہ ہے تمہارا دل کس کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اس کا صبر کبھی ٹوٹتا نہیں، اور جو ٹوٹتا ہے وہ دوبارہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تم بس دل اللہ سے جوڑ لو، پھر دیکھنا وہ صبر جو آج تمہیں ناممکن لگ رہا ہے کل تمہاری طاقت بن جائے گا۔ وہ تکلیف جو آج تمہیں رلا رہی ہے کل تمہارا راستہ روشن کر دے گی۔ وہ بوجھ جو آج تم پر بھاری ہے کل تمہیں اللہ کے اور قریب کر دے گا۔ اور جب دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی انسان، کوئی محرومی بندے کو ہرا نہیں سکتی۔ یہی صبر کا راز ہے، یہی اللہ کا وعدہ ہے۔